بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 40۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث صحیح لذاتہ کی تعریف کی تشریح۔ اس سے پہلے سبق میں ہم نے بتایا تھا کہ حدیث مقبول کی 4 اقسام ہیں: صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ۔ گزشتہ سبق میں ان کی سب کی تعریفات اور صحیح لذاتہ کی مختصر تشریح گزر چکی۔ آج کے سبق میں صحیح لذاتہ کی تعریف خود حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تفصیل کے ساتھ کریں گے۔ صحیح لذاتہ کی تعریف ہم نے بیان کی تھی: وخبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند من غیر معلل ولا شاذ هو صحیح لذاتہ۔ صحیح لذاتہ اس کو کہتے ہیں جس میں راوی عادل ہو، تام الضبط ہو، سند متصل ہو اور معلل اور شاذ نہ ہو۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے: والمراد بالعدل من له ملکۃ تحملہ علی ملازمۃ التقوی والمروۃ۔ اس تعریف میں جو عدل کا لفظ آیا ہے تو عدل سے مراد وہ شخص ہے جس کو ایسا ملکہ حاصل ہو جو ملکہ اس کو تقوی کے اہتمام اور مروت کے اہتمام پر ابھارے اور اس کے مطابق وہ عمل کرے۔ مطلب یہ ہے کہ عدل ایک ایسی صفت ہے، ایک ایسا ملکہ ہے جو آدمی کے اندر موجود ہو، تو اس ملکے کی وجہ سے انسان کے اندر ایسی قوت پیدا ہو جاتی ہے، ایسی طاقت پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ تقوی کے جو امور ہے اس کا اہتمام کرتا ہے اور خلاف تقوی کام نہیں کرتا اور خلاف مروت کام نہیں کرتا۔ لیکن تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اسی وجہ سے تقوی کی تعریف بھی ساتھ بیان کی ہے۔ اسی وجہ سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے: والمراد بالتقوی اجتناب الاعمال السیئۃ من شرک او فسق او بدعۃ۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ ان برے اعمال سے پرہیز کرنا، جیسے شرک اور فسق اور بدعت، ان جیسے اعمال سے پرہیز کرنا۔ شرک والے کفری کام سے اور فسق یعنی گناہ کبیرہ والے جو کام ہیں اس سے، اور بدعت جو فرقہ واریت قسم کی بدعتیں ہیں جس کی تفصیل انشاءاللہ جو جرح ہے راوی پر جو چیزیں اس کے لیے جرح کے باعث بنتی ہیں، تو بدعت ایسے امور کو کہتے ہیں جو شریعت سے ثابت نہ ہو اور وہ اس کو دین میں لازمی سمجھے اور دین میں سے سمجھے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں سے عدل کی پوری تعریف واضح ہو گئی۔ عدل ایسے شخص کو نہیں کہتے ہیں جس سے بالکل گناہ کا ارتکاب نہ ہوتا ہو، کیونکہ معصوم تو صرف انبیاء کرام ہوتے ہیں، تو انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہے، لیکن عدل کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو اکثری جو کیفیت ہے وہ گناہوں سے دور رہتا ہو اور مروت کے خلاف کام بھی نہیں کرتے ہوں۔ مروت کا مطلب ہوتا ہے وہ کام جو خلاف شرع نہ ہو لیکن معاشرے میں اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہو، تو اگر ایسا کام بھی وہ کرے تو اس کی وجہ سے بھی اس کی عدالت متاثر ہوتی۔ یا ہم ذرا یہ بات ذہن میں اگر رہے تو جو صحیح حدیث کے جو راوی کے اوصاف ہے اس کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اصل میں جو راوی ہے اس کے لیے سب سے مضر چیز جو ہے وہ جھوٹ ہے، اور وہ جھوٹ کی طرف جو چیزیں پہنچاتی ہیں وہ محدثین کے نزدیک جرح ہوتی ہے۔ تو سب آگے آ جائے گا انشاءاللہ۔ سب سے زیادہ جو بڑی جرح ہے وہ راوی کا جھوٹ بولنا یا متہم بالکذب ہونا۔ تو جو چیزیں اس کذب کی طرف پہنچاتی ہے اس کو ان حضرات نے جرح میں شمار کیا ہے۔ تو گناہ کا ارتکاب کرنا
یہ بھی اس سے بھی انسان جھوٹ کی طرف پہنچتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا جو شریعت کے دیگر احکام سے کا اہتمام نہیں کرتا تو ہو سکتا ہے وہ جھوٹ میں بھی تساہل کرے اور وہ جھوٹ کو بھی بڑا نہ سمجھے, تو اس لیے وہ جھوٹ کا ارتکاب کرے گا جس کی وجہ سے خبر کو نقصان پہنچتا ہے. تو اس لیے جو تقوی والی کام ہے اس کو میں اس کو شمار کیا. اور مروت کے جو کام ہے جو معاشرے میں جس کو برا سمجھا جاتا ہے, تو جو ایسے خلاف مروت کام کرتا ہے تو اس میں بھی ایک گونا یہ بات آتی ہے کہ وہ یعنی ان باتوں کا خیال نہیں رکھتا, شاید وہ جھوٹ کا بھی اہتمام جھوٹ سے بچنے کا بھی اہتمام نہ کرتا ہو. دوسری جو شرط راوی میں ذکر کی ہے وہ تام الضبط کی ہے, ضبط کامل ہو. تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ ضبط کے بارے میں بتا رہے ہیں, وَالضَّبْطُ صَدْرٍ وَهُوَ أَنْ يُثْبِتَ مَا سَمِعَهُ بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ مِنْ اسْتِحْضَارِهِ مَتَى شَاءَ, وَضَبْطُ كِتَابٍ وَهُوَ صِيَانَتُهُ لَدَيْهِ مُسْتَمِعَ فِيهِ وَصَحَّحَهُ إِلَى أَنْ يُؤَدِّيَ مِنْهُ وَقُيَّدَ بِالتَّامِ إِشَارَةً إِلَى الرُّتْبَةِ الْعُلْيَا فِي ذَلِكَ. تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ ضبط کی دو قسمیں بتاتے ہیں کہ ضبط دو قسم پر ہے, ایک ضبط صدر ہے اور ایک ضبط کتاب ہے. ضبط صدر اس کو کہتے ہیں کہ وہ جو سنے اس کو ایسا پکا کرے کہ جب بھی اس کا استحضار ہو, اس کو سنانا ہو یا بیان کرنا ہو تو اس پر اس کو قدرت حاصل ہو, اپنے سنے ہو کہ ایسے مضبوط اور پکا یاد کرے کہ جب وہ اس کو ادا کرنے کا وقت آ جائے تو اچھے طریقے سے اس کو ادا کرے. تو اس کو ضبط صدر کہتے ہیں. اور ایک ضبط کتاب ہے. ضبط کتاب یہ ہے کہ اپنے پاس ایسے طریقے سے محفوظ کرے جب سے سنا ہے, اور اس کو ایسے درست طریقے سے محفوظ کرے جب ادا کر رہا ہو اس زمانے تک. اور پھر ضبط کو تام کے ساتھ مقید کیا ہے, تو اس ضبط میں جو بلند مرتبہ ہے اس کی طرف اس میں اشارہ ہے. بہرحال جب راوی کوئی روایت سنتا ہے تو اس کے ضبط کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو ضبط صدر ہے کہ وہ اس کو زبانی اتنا پکا یاد کرے کہ جب بھی وہ آگے سنائے تو اس کو سنانے میں کوئی مسئلہ نہ ہو. اور ایک ضبط کتاب ہے, مطلب اپنے پاس اچھے نسخہ رکھے جو معتبر نسخہ ہیں اس سے لکھے, اور پھر جو لکھے بھی تو اس کو درست طریقے سے لکھے, اس کے ضبط کا خیال رکھے اور اس پہ اس کی حفاظت کرے, ضبط کی جتنے بھی اصول ہیں اس کا خیال رکھے. تو یہ دونوں طریقے ضبط کے ہیں. اگر ان دونوں طریقوں میں سے کسی میں بھی کوئی کمی اگر پائی گئی تو اس کو ضبط ناقص کہتے ہیں اور ضبط کامل اس کو نہیں کہتے. آگے ہم انشاءاللہ اسی کتاب میں نزہۃ النظر میں ضبط کے اصول کے بارے میں بیان کریں گے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے راوی کے لیے اور حدیث کو ضبط کرنے کے لیے جو اصول بیان کیے ہیں, جو تفصیلی کتابیں نزہۃ النظر سے جو بڑی کتابیں ہیں, معروفۃ انواع علم الحدیث ابن صلاح کی کتاب, اس میں تو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ محدث کے لیے کہ حدیث کو ضبط کرنے کا طریقہ بتایا گیا, اس کے اصول بتائے گئے ہیں, لیکن اس کتاب میں بھی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ یہ آ جائیں گے. آگے حدیث صحیح لذاتی میں تیسری شرط متصل السند کی شرط لگائی گئی تھی, اس لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ متصل کی تعریف کر رہے ہیں. والمتصل ما سلم اسناده من سقوط فيه بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه. متصل اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند راوی کے سقوط سے محفوظ ہو, اس میں راوی گرا ہوا نہ ہو, اس طور پر کہ اس کے جو جتنے بھی راوی ہیں ان میں سے ہر ایک نے اس روایت کو اپنے شیخ سے سنا ہوا ہوتا. متصل حدیث کی مکمل تفصیل آگے آ جائے گی, جہاں ہم متصل اور غیر متصل کی بحث کریں گے, اس کے اقسام ذکر کریں گے. لیکن یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ متصل کی مختصر تعریف کی ہے اور یہ بہت عمدہ تعریف ہے. متصل اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں راوی گرا ہوا نہ ہو, اور راوی گرے ہوئے نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک راوی جو بھی ذکر ہے ان میں اس نے یہ روایت اپنے شیخ سے سنی ہو. تو متصل حدیث اس کو نہیں کہتے کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کا شاگرد ہو, کیونکہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک
راوی دوسرے کا شاگرد ہوتا ہے جس سے وہ روایت نقل کی ہوتی ہے، لیکن وہ روایت اس سے سنی نہیں ہوتی، اس نے تدلیس کی ہوتی ہے یا ارسال خفی ہوتا ہے یا بیچ میں اور کوئی راوی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آپس میں شاگرد اور استاد ہوتے ہیں. تو یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں متصل حدیث اس کو نہیں کہتے، اس کے ان میں سے ہر ایک دوسرے کا شاگرد ہو اور اس کی شاگردی میں رہا ہو، ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی ہو. صرف ملاقات ہونا اور شاگرد ہونا کافی نہیں، بلکہ متصل حدیث اس کو کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک نے وہ روایت اپنے شیخ سے سنی ہوئی ہو. بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سند کا لفظ آیا ہے تو سند کی تعریف پیچھے گزر چکی ہے، اور وہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا تھا حکایت طریق المتن، متن کا جو راستہ ہے اور متن کا جو سند ہوتی ہے اس کو نقل کرنے کو سند کہتے ہیں اور اس کو اسناد کہتے ہیں، اور سلسلۃ الروات کو جو سلسلہ راوی ہے متن سے پہلے اس کو سند کہتے ہیں. آگے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ چوتھی شرط غیر معلل اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. والمعلل لغۃ ما فیہ علت و اصطلاحا ما فیہ علت خفیۃ قادحۃ. معلل لغت میں اس کو کہتے ہیں جس میں علت ہو، جس میں بیماری ہو، جس میں جرح ہو اور جس میں ضعف ہو، علت اس کو کہتے ہیں. اور اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں جس میں ایسی علت ہو جو چھپی ہوئی ہو اور وہ نقصان پہنچانے والی ہو. معلل حدیث کے بارے میں آگے تفصیل کے ساتھ آ جائے گا. معلل حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جو خرابی ہو اور ضعف ہو وہ نظر آنے والی نہ ہو، اس کو صرف ماہر فن ہی سمجھ سکتا ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ بظاہر ایک سند ہے جو ہمارے سامنے ہے، اس میں سے ہر ایک دوسرے سے روایت کر رہا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ثابت ہے، اور لیکن ماہر فن بتائے کہ یہ آدمی جو اس سے روایت کر رہا ہے اگرچہ یہ اس کا شاگرد ہے لیکن یہ روایت اس نے یہاں اس سے سنی نہیں ہے. جیسے مثلا علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے اس کی روایت صحیح نہیں، حالانکہ وہ روایت کرتے ہیں لیکن ماہر فن بتایا کہ اس سے اس کی روایت درست نہیں ہے. تو اسی طرح اس کو کہتے ہیں کہ وہ علت ایسی ہوتی ہے جو عام طور پر آدمی اس کو نکال نہ سکے، کیونکہ عام طور پر جو محقق ہوتا ہے وہ تحقیق کر کے دیکھتا ہے کہ فلاں آدمی کی فلاں کے ساتھ ملاقات ثابت ہے اور روایت اس سے لینا ممکن ہے کہ نہیں ہے، اور پھر زیادہ سے زیادہ یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی جو عدالت ہے وہ ثابت ہے کہ نہیں ہے، اس کی جو ضبط ہے وہ ثابت ہے کہ نہیں ہے. لیکن اس سے جو آگے کا مرحلہ ہے اس میں کوئی خفیہ علت ہے، خفیہ خرابی ہے جو ہر ایک اس کو نہیں سمجھ سکتا ہے، تو جو ماہر فن ہے وہ اس کو تلاش کر کے نکال دیتا ہے. اس کو معلل حدیث کو کہتے ہیں. آگے شاذ کا لفظ آیا تو شاذ کے بارے میں فرماتے ہیں والشاذ لغۃ المنفرد واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو ارجح منه وله تفسیر آخر سیأتی. شاذ لغت میں منفرد کو کہتے ہیں، یعنی اکیلے چلنے والا، ایک جماعت ایک طرف چل رہی ہو اور ایک طرف چل رہا ہے، سب سے منفرد ہے، اس کو شاذ کہتے ہیں. اور اصطلاح میں یہ اس روایت کو کہتے ہیں جس میں راوی اپنے سے زیادہ ثقہ آدمی، زیادہ راجح آدمی کی مخالفت کرے. تو بہرحال شاذ اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں ثقہ اوثق کی مخالفت کرے تو اس کو شاذ کہتے ہیں. یا مثلا ایک راوی ہے وہ بھی ثقہ ہے، اوثق ہے، اور اس کے مقابلے میں بھی جو راوی ہے وہ اوثق ہے، لیکن ایک طرف زیادہ راوی ہے اور ایک طرف کم ہے، اور یہ ان کی مخالفت کرتا ہے. مخالفت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب ایک طریقے سے نقل کرتے ہیں اور یہ جدا انداز سے نقل کرتا ہے، اور دونوں میں مخالفت بھی ہے، دونوں میں تضاد بھی ہے، تو اس کو شاذ کہتے ہیں. تو شاذ جو راوی ہوتا ہے وہ خود ثقہ ہوتا ہے لیکن وہ اوثق کی مخالفت کرتا ہے. تو انشاءاللہ شاذ کے بارے میں آگے تفصیل آ جائے گی. شاذ ہونا بھی ضعیف ہونے کی علامت ہے. یہاں پہ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ شاذ کی یہ تعریف ایک تو ہم نے کی جس میں راوی اوثق کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن شاذ کی ایک اور تعریف بھی ہے جو آگے آ جائے گی. اس میں شاذ اس کو کہتے ہیں کہ جو متفرد ہو چاہے وہ دوسری کی مخالفت کرے یا نہ کرے، جیسے منکر حدیث ہوتی ہے. تو بہرحال یہ دونوں تفسیریں آگے آ جائے گی انشاءاللہ.
آگے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ پوری حدیث کے ایک ایک جو تعریف ہے اس کے ایک ایک نقطے کی وضاحت کی. آگے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس جو تعریف ہے اس میں جو خبر احاد ہے یہ جنس ہے اور باقی جو قیود ہے یہ فصل کی طرح ہے. یہ جو تعبیرات ہے بھی علم منطق کی اصطلاحات ہے. عام طور پر تعریف میں شروع میں عام قید ذکر کی جاتی ہے اور پھر آگے جو فصلیں ہیں وہ ذکر کی جاتی ہے جس میں دیگر جو چیزیں اس کے ساتھ شریک ہے اس کو خارج کیا جاتا ہے. تو خبر احاد میں تو تمام اخبار احاد آ گئے، لیکن جب ہم نے آگے کہا بنقل عدل تو بنقل عدل سے وہ اس روایت سے احتراز ہو گیا جو غیر عدل کی روایت ہے، یعنی جو ضعیف حدیث ہے اس سے احتراز ہو گیا. اور جب پھر تام الضبط کہا تو اس سے تام الضبط سے وہ نکل گیا جو غیر تام الضبط ہے، یعنی صحیح لغیرہ یا حسن لذاتہ وہ نکل گیا. اور متصل سند سے بھی ضعیف حدیث نکل گئی کیونکہ وہ حدیث جس میں سند منقطع ہو حدیث ضعیف شمار ہوتی. غیر معلل سے معلل نکل گیا، شاذ سے شاذ نکل گیا. تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی یہ وضاحت کی. آگے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ قولہ ہوا یسمى فصلا یتوسط بین المبتدا والخبر یوزن بان ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت له، یہ ایک نقطے کی بات بتا رہے ہیں کہ ہم نے حدیث صحیح لذاتی ہی کی جو تعریف کی ہے تو تعریف اس انداز میں کی وخبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غیر معلل ولا شاذ هو الصحیح لذاته. اس میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ اس طرح بھی کہہ سکتے تھے کہ ہوا کو حذف کر لیتے اور یوں کہتے وخبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غیر معلل ولا شاذ الصحیح لذاته. تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے یہ ہوا کا اضافہ اس لیے کیا ہے تاکہ مبتدا اور خبر کے درمیان یہ واسطہ آ جائے، یعنی خبر احاد یہ سارا مبتدا بنے گا اور الصحیح لذاتی ہی خبر بن جائے گی. تو یہ اس لیے کہ جو اس کا مابعد ہے ہوا کے مابعد جو آ رہا ہے یہ ماقبل سے خبر ہے، نعت نہیں ہے، یعنی اس کی صفت نہیں ہے. ورنہ یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ یہ صحیح لذاتی خبر الاحاد کی صفت ہے، اور اگر یہ صفت بن جائے تو ترکیب میں اس میں خرابی آ جاتی، اور اس کی وجہ یہ کہ موصوف صفت کے بعد یہ مبتدا بن جاتا ہے، اس کے لیے پھر ایک الگ خبر کی ضرورت ہوتی. تو اس لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ فساد ترکیب سے یعنی ترکیب کے غلط ہونے سے بچنے کے لیے ہم نے اس ہوا کا اضافہ یہاں کیا ہے. اور آگے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے لذاتی ہی کا لفظ کہا ہے تو لذاتی ہی سے یخرج ما یسمى صحیحا بامر خارج عنہ، اس سے وہ حدیث صحیح لغیرہ نکل گیا، یعنی جس کو صحیح تو کہتے ہیں لیکن صحیح امر خارج کی وجہ سے کہتے ہیں، اپنی ذات کی وجہ سے اس کو صحیح نہیں کہتے تو وہ نکل گیا جیسے کہ گزر چکا. یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ہم اگر دیکھیں تو ماشاءاللہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس تعریف کی مکمل تفصیل خود ہی بیان کی ہے اور ان میں ایک ایک چیز کی تعریف کی ہے. تو ہمارے پاس یہ کئی چیزوں کی تعریف اس سبق میں آ گئی. عدل کی تعریف اس میں آ گئی اور ضبط کی تعریف آ گئی، اور اس کی ضبط کی دو قسمیں آ گئی، ضبط صدر اور ضبط کتاب. اور ایک تقوی کی تعریف اس میں آ گئی، اور مروت کی تعریف یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے ذکر نہیں کی، لیکن مروت اس کو کہتے ہیں جو ایسے امور کا یعنی ارتکاب کرنا جس کو معاشرے میں درست نہیں سمجھا جاتا ہو، عقل سلیم اس کو درست نہ سمجھے. اور ایک معلل کی تعریف بھی آ گئی، شاذ کی تعریف بھی آ گئی، متصل کی تعریف بھی آ گئی. آخر میں یہ ایک نوٹ ذکر کیا جاتا ہے کہ یہاں ہم نے صحیح کی تعریف تو یہ کی کہ جس میں 5 شرائط موجود ہو اور اس کے راوی عادل ہو اور راویوں کا ضبط کامل ہو، سند متصل ہو اور معلل اور شاذ نہ ہو، اس کو صحیح کہتے ہیں. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ جب بھی صحیح کا استعمال ہوتا ہے، صحیح کسی حدیث کے لیے صحیح کا لفظ استعمال ہوتا ہے متقدمین کے کلام میں یا متاخرین بھی کبھی کبھی اس طرح استعمال کرتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں کہ اس سے صحیح سے مراد یہ والا صحیح ہو جس کو صحیح لذاتی کی تعریف جیسے یہاں کی گئی، بلکہ صحیح حدیث متقدمین کے کلام میں کبھی کبھی مطلقاً مقبول حدیث کو بھی صحیح کہتے ہیں.
تو جو یہاں ہمارے پاس حدیث مقبول کی تقسیم آ گئی، صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیری ہی، حسن لذاتی ہی، حسن لغیری ہی، تو یہ سب مقبول حدیثیں ہیں، یہ سب سے احکامات ثابت ہو سکتے ہیں، تو ان سب پر حدیث صحیح کا اطلاق ہوتا ہے۔